بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ جس قسم کی جنگ اور ذہنی غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اس سے اللہ ہمیں نکالیں گے مگر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ذریعے۔ باقی کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ اس دلدل سے مسلمان کیسے نکلے گا۔ میرے ناظرین، میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی تھوڑی سی تاریخ بیان کروں گا۔ پیچھے مسلمانوں نے جو آج کا زمانہ ہے، جو آج کل جنگیں ہو رہی ہیں، اس سے بھی خطرناک جنگیں لڑی ہیں، اس سے بھی خطرناک حالات مسلمانوں کے اوپر آئے ہیں، لیکن مسلمان نکل آیا ہے۔ لیکن یہ دلدل ایسی ہے کہ اس سے نکلنا عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کسی یعنی کہ ایسے شخص کو بھیجے گا جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوگی۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے، کیونکہ جو یہ جنگوں کا طریقہ جو ہے یہ پہلے زمانوں والا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں صرف جنگیں ہوتی تھیں کہ جنگ کی علاقے فتح کیے، اب تو ذہنوں کو فتح کرنا ہے۔ یہ جو کام ہوا ہے کہ یعنی کہ انسانوں کے ذہنوں کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو انہوں نے فتح کیا ہے اور ذہنوں کو جکڑ لیا ہے۔ اس جنگ سے چھٹکارا آسان نہیں ہے۔ بیڑیوں میں جکڑنے سے ذہنوں کو جکڑنا زیادہ خطرناک ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی تھوڑی سی تاریخ بیان کروں گا، جس میں مسلمانوں نے اس سے بھی خطرناک جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کیا اور نکلے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ذہن غلام ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی جنگ آپ جیت بھی جائیں، آپ جیت کے بھی ہارے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کریں، گھنٹی کے نشان کو لازم دبا دیں۔ تو میرے ناظرین، اگر تاریخ اسلام کو آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آج سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ جو طاقتور قومیں تھیں، انہوں نے جو کمزور قومیں ہیں ان کو فتح کر کے ان کو اپنا غلام بنایا۔ لیکن اس کے بعد ایسا بھی ہوا، جو قومیں فتح حاصل کرتی تھیں، ان کی طاقت جب ٹوٹتی تھی، ٹوٹنے کے بعد پھر جو یعنی قومیں ہار جاتی تھیں یا غلام ہوتی تھیں، ان کی غلامی کی زنجیریں بھی ٹوٹتی جاتی تھیں۔ یعنی کہ جب انہوں نے ان کو فتح کیا، غلام بنایا، تو وہ طاقت جو ہے کچھ سال تک رہی۔ اس کے بعد جب وہ ٹوٹی تو جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ٹوٹتی جاتی تھیں۔ لیکن آج کے دور میں اس کے برعکس ہے۔ جو طاقتور قومیں ہیں وہ کمزور قوموں کو جدید دور میں بغیر جنگ کیے، بغیر جنگ لڑے اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ اور یہ غلامی اتنی بدتر ہے کہ جو طاقتور قوم جس کو غلام بناتی تھی وہ مٹ بھی جاتی ہے، لیکن اس قوم کے اندر جو یعنی غلام بنی تھی، غلامی اس کے اندر سے جاتی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے بر صغیر کے اوپر 100-150 سال حکومت کی ہے۔ تو جب وہ برطانیہ ٹوٹا ہے، یہاں سے گیا ہے، تو اپنی باقیات وہ چھوڑ گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہیں، اگر دیکھتے ہیں پاکستان، ہندوستان میں، تو انہی کی عدالتیں، انہی کا نظام، انہی کا کلچر ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ذہنی غلامی۔ چاہے جائے کہ برطانیہ، انگلینڈ یہاں سے چلا گیا، لیکن جو ہمارے اندر غلامی چھوڑ گیا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اگر دیکھا جائے، جسمانی غلامی اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی ذہنی غلامی ہے۔ جب تک آپ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے، آپ غلام رہیں گے۔ اور جب کوئی قوم ذہنی غلام بن جاتی ہے تو اس کی پھر سوچنے کی صلاحیت وہ غلام جیسی ہوتی ہے۔ سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اوپر نہیں لے کے جا سکتا۔ تو ذہنی غلامی والی جو قومیں ہوتی ہیں، نہ ہی وہ اپنے ذہن سے سوچتی ہیں اور نہ ہی اپنی نظروں سے وہ اپنے یعنی کہ حالات دیکھتی ہیں، بلکہ ان کے آقا جس طرح چاہتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام جو قوم ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، حالانکہ وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں پر نازک سے نازک حالات آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ارتداد کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا۔ اگر اسلام کے بجائے دنیا کا کوئی اور مذہب ہوتا تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مرتدین کا ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا مقابلہ کیا ڈٹ کے ان کا۔
لیکن اس خطرناک فتنے سے مسلمان سرخرو ہو کر نکلے۔ اور اس کے بعد ایک اور فتنہ آیا 1258 میں، تاتار کا فتنہ۔ یہ بہت ہی خطرناک فتنہ تھا۔ یہ تاتار فتنہ در حقیقت ساری دنیا سے مسلمانوں کا وجود مٹا دینے کی سازش تھی۔ تاتاری ایک کے بعد ایک مسلم علاقہ فتح کرتے جاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس تباہی مچاتے سیلاب کو اب کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ کسی قوم کے لیے اس سے بڑی مایوسی اور خوف کی بات اور کیا ہوگی کہ اس کے دارالحکومت، یعنی اس وقت جو مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا گیا۔ اتنا یہ خطرناک فتنہ تھا تاتار کا فتنہ۔ تو لیکن مسلمان اس زمانے میں بھی ان سے نہیں ڈرے، بلکہ ڈٹے رہے اور تاتاریوں کو شکست دی اور نکلے اس یعنی چنگل سے۔ تو تاتاریوں کو شکست دینا آسان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے الحمدللہ ان کو شکست دی، کیونکہ مسلمان ذہنی غلام نہیں تھا۔ خلافت کی ان کے اندر یعنی کہ ایک محبت تھی، خلافت کے اثرات تھے اور اپنی ایک آزاد سوچ تھی۔ لیکن جب خلافت ٹوٹی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا گیا، اور ذہن کنٹرول کرنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضے وہ کرتے چلے گئے اور مسلمانوں کو غلام بناتے رہے۔ اس غلامی کے اثرات اتنے مؤثر اور دیر پاس ثابت ہوئے کہ جسمانی آزادی کے باوجود بھی مسلمان ذہنی طور پر کافرت طاقتوں کے غلام ہی رہے، اور اب تک ہیں۔ اگر آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں گے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ ان ہی کی باقیات ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی جو ذہنی زنجیریں ہیں غلامی کی، وہ کون ختم کرے گا؟ یہ کیسے ٹوٹیں گی؟ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ایک ہی ہستی ہیں جن کو اللہ بھیجیں گے، ان کا نام ہے حضرت امام مہدی۔ وہ آئیں گے اور خلافت کا اعلان کریں گے اور مسلمانوں کو نظام مصطفیٰ اور اسلامی نظام کی طرف لے کے آئیں گے، اور غلامی کی زنجیریں جو انہوں نے یعنی کہ جکڑے ہوئے ہیں جس میں، اور دماغ بھی جکڑے ہیں، وہ توڑیں گے ان کی، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس وقت جو امت ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، مطلب ذہنی غلامی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ شامل حال رکھے اور حق والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تا دم زندگی ہمیں اسلام پہ قائم رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ السلام علیکم۔